بسم الله الرحمن الرحيم. فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات فاكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا زغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكذب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. معزز سامعین کرام، جتنی دعوت مجاہدے کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ ناگواریوں کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت عام ہوگی. یعنی دعوت کے اندر جتنا مجاہدہ اور جتنی ناگواریاں ہوگی تو اللہ رب العزت جو سخت دل ہیں ان لوگوں کے دلوں کو بھی اسلام کی طرف پھیر دیں گے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صلح حدیبیہ کے موقع پر امتحان ہوا، اور یہ جو امتحان تھا یہ خاص طور پر اطاعت کے اعتبار سے جذبات کا امتحان تھا. تو کیونکہ بتا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ صحابہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے، کعبۃ اللہ کی کنجیاں ان کو تھما دی جائے گی، ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، وہ ساری چیزیں ان کو ملے گی. تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لیکن کچھ صحابہ چونکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو فتح ہے، یہ جو ہونے والا ہے، یہ کب ہوگا، یہ فتح کب ہوگی، یہ تو اللہ کے علم میں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا تھا یہ فتح جو تھی یہ فتح مکہ کے ساتھ میں خاص تھی. تو صحابہ جب مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے تو بڑے جذبات کے ساتھ میں جا رہے ہیں، بڑے ہی جذبات کے ساتھ میں جا رہے ہیں. جب مکہ پہنچے تو روک دیے گئے مکہ سے پہلے ہی، تو صحابہ کے جذبات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی. لیکن صحابہ جو تھے وہ اطاعت پر تھے، چونکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، لیکن صحابہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور صحابہ جو تھے وہ اطاعت پر تھے. تو اس اطاعت پر جمنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جتنے لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ ڈبل لوگ جو ہیں وہ اسلام میں صلح حدیبیہ کے بعد میں داخل ہوئے. تو کس وجہ سے داخل ہوئے؟ صحابہ اطاعت پر جمے ہوئے تھے اس وجہ سے، اور صحابہ نے اپنے جذبات کی قربانی دی. چونکہ سب سے بڑا جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ جذبات کا ہوتا ہے، تو صحابہ نے اپنے جذبات کی قربانی دی. تو اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے بعد میں جوق در جوق اور قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اپنے جذبات کی قربانی دینے کی وجہ سے. اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تمام خیر کو ناگواریوں میں پایا. یعنی جتنی ناگواریاں دعوت کے اندر ایک انسان، ایک مسلمان برداشت کرے گا داعی، اتنی ہی خیر جو ہے وہ وجود میں آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سہیل ابن عمرو جو ہیں یہ مشرکوں کی طرف سے آئے تھے صلح نامہ لکھنے کے لیے،
تو جب ان کی طرف سے آئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے کاتب سے، لکھنے والے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو شروع میں، لیکن انہوں نے کیا کہا سہیل ابن عمرو نے کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے، بلکہ جو پہلے سے چلا رہا ہے یعنی بسمک اللہم، آپ یہ لکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی مان گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لکھو یہ جو صلح نامہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہے۔ تو سہیل ابن عمرو نے کیا کہا تھا کہ نہیں، آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے، بلکہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی لکھوایا۔ تو سہیل ابن عمرو جو ہے اس طرح سے اتنی سختی کے ساتھ میں پیش آئے، لیکن کیا انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب جانور جو ہیں وہیں پر ذبح کر رہے ہیں تو سہیل ابن عمرو جو ہیں جانوروں کو پکڑ پکڑ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر رہے ہیں، تو اپنے جذبات کی قربانی دی۔ تو جب انسان ایک مسلمان جذبات کی قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت سخت سے سخت دلوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف پھیر دیتے ہیں، اسلام کی طرف اللہ رب العزت پھیر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کا ایک مرتبہ اور امتحان ہوا کہ آپ جو ہیں اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم، کہ آپ جو ہیں اللہ رب العزت تم کو آزمائے گا، تمہیں جانچے گا، امتحان اللہ رب العزت تمہارا لے گا۔ کس چیز کے ذریعے؟ شکار کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا۔ یعنی بندہ جو ہے حج کے احرام میں ہے یا عمرے کے احرام میں ہے تو اس وقت میں جو جانور جو ہیں جن کو ذبح کیا جا سکتا ہے، حلال جانور ہیں، ان کا بھی شکار کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے جب بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ حالت احرام میں ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے شکار کے ذریعے سے۔ اور کس طریقے سے امتحان لیں گے کہ جب تم حالت احرام میں ہوں گے، یعنی جانور تم سے اتنے قریب آ جائیں گے، اتنے قریب آ جائیں گے، اگر تم ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو، اور اگر نیزہ مار کر کے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہو تو اپنے کنٹرول میں بھی کر سکتے ہو۔ ہم تمہارا اللہ رب العزت کیا کرا ہے؟ امتحان لیں گے۔ لیکن چونکہ صحابہ تھے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مانج کر دیکھا ہے، لیکن صحابہ کے دل میں وہ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی وحشت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ یہ ایسے مردوں کی جماعت ہے کہ انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اور صحابہ کا کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت موتہم لموت الدین، کہ صحابہ کا جینا بھی اور صحابہ کا مرنا بھی وہ سب دین کے لیے تھا۔ تو صحابہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، صحابہ نے شکار نہیں کیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے جانور جو ہے بالکل قریب سے ٹچ ہو کر کے صحابہ سے گزر رہے تھے، لیکن صحابہ تھے کامیاب ہوئے۔ تو جب ایک مسلمان جو ہے وہ جذبات کی قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت سخت سے سخت دلوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ حضرت معمر راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ایوب کے حوالے سے روایت پہنچی ہے کہ جب سہیل ابن عمرو آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ فال لیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا۔ چنانچہ معمر راوی کہتے ہیں زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل آئے اور کہا کہ چلیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، لیکن آپ لکھیے بسمک اللہم، جیسا کہ پہلے لکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا بخدا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لکھیے یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے۔ تو سہیل نے کہا بخدا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ ہم آپ سے جہاد کرتے، تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخدا مجھے رسول نہ مانو، لیکن میں ہوں تو اللہ کا رسول۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ زہری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کی بات اس لیے مان رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی کسی بھی چیز کی تعظیم و تکریم کریں گے تو جون سی بات ماننے کی نہیں ہوگی، میں ان کی وہ بات بھی مانوں گا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صلح نامہ میں لکھیے کہ ہم اس سال طواف کریں گے۔ تو سہیل نے کہا آپ اس سال طواف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ اس سال طواف کرتے ہیں یا ہم نے آپ کو طواف کرنے کی اجازت دے دی تو سارا عرب یہ سمجھے گا، عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم دب گئے، ہم نے دب کر صلح کی ہے، اس لیے آپ اس سال طواف نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس جائے گا تو آپ ہمیں اس کو لوٹائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو مشرکوں کے حوالے کر دیں۔